لیکن مضمون سننے کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے حضرت کے سامنے آج کا مجمع ہو اور ان سے حضرت مخاطب ہوں، اس لیے بہت اہتمام سے اس کو سنیں۔ بھائیو دوستو، دیکھو یہ بات یہ ہے کہ تبلیغ کا یہ کام بہت نازک ہے۔ تبلیغ کا یہ کام بہت نازک ہے، اتنا نازک کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ اس کام کے کرنے سے آدمی بن بھی سکتا ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تبلیغ میں آ گیا وہ بن ہی گیا۔ اس تبلیغ کے کام سے آدمی بن بھی سکتا ہے اور اسی تبلیغ کے کام سے آدمی بگڑ بھی سکتا ہے۔ اس سے بنے اس تبلیغ کے کام سے تو ایسا بنے کہ ایسا بننا مشکل، اور اگر اس سے بگڑے تو ایسا بگڑے کہ ایسا ملنا مشکل۔ جو اس تبلیغ میں آ کر بھی بگڑ گیا پھر ایسا بگڑے گا کہ ایسا بگڑا ہوا ملنا پوری دنیا میں مشکل ہوگا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی امتیں جتنی اب تک آئی ہیں، سب کی سب امتیں اپنے اپنے ظالم کو لا کر پیش کریں اور ہم حجاز کو پیش کریں تو ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس امت کا ایک ظالم ساری امتوں کے ظالموں کے مجموعے پہ بھاری ہے، اور اگر بعد والوں کو دیکھیں تو بعد والوں نے یہ کہا ہے، بعد کے متاخرین علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ساری امتیں اپنے عادلوں کو لائیں، ساری امتیں جتنی بھی اب تک گزر گئی، ساری امتیں اپنے عادلوں کو لائیں، عدل والے، اور ہم عمر ابن عبدالعزیز کو لائیں تو ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی بگاڑ میں بھی اس امت کا بگڑا ہوا سب پہ بھاری، اور عدل میں بھی اس امت کا عدل والا سب پہ بھاری۔ حجاز کا کام یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے۔ حجاز ابن یوسف نے جو کچھ کیا وہ اصلاح کے خاطر کیا، اس نے امت کی اصلاح کی خاطر۔ فرما رہے ہیں حضرت کہ حجاز کا کام یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے، اس کے باوجود اس کام کے کرنے والے کا شمار ساری امتوں میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک عمر ابن عبدالعزیز ہے، جن کو کہتے ہیں کہ ساری امتیں مل کر ایسا عادل پیش نہیں کر سکتی۔ حجاز کے سامنے یہ بات تھی کہ اختلاف و انتشار کو ختم کیا جاوے۔ حجاز کہتا تھا اختلاف مت کرو، انتشار مت کرو، اس کو ختم کیا جاوے۔ وہ صاف صاف کہتا اگر میں تم کو یوں کہوں کہ اس دروازے میں سے نکلو اور تم اس والے دروازے سے نکل گئے، اس دروازے سے نکلنے کے لیے کہا، اس سے نہیں نکلا، اس کے ساتھ والے دروازے سے نکل گیا، تو میرے نزدیک تمہارا خون بہانا جائز ہے۔ مانتے کیوں نہیں؟ اس نے اس قانون یہ بنایا ہوا تھا جو نہ مانے اس کا سر پھوڑ دو بس۔ آج ہم دیکھیں حضرت کے ایک ایک جملے کو ہم اپنے اوپر دیکھتے چلے جائیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ حجاز کیا کہتا ہے؟ جو نہ مانے اس کا خون بہانا میرے نزدیک جائز ہے۔ مانتے کیوں نہیں؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں جو نہیں مانتا ہمارا۔ اس کے باوجود کہ جہاد کا شعبہ ان کے زمانے میں قائم تھا،
جہاد کا شعبہ دینی اور سارے شعبے اس کے زمانے میں قائم تھا. دنیا میں سب سے زیادہ ظالم شمار ہوا. امت کی اصلاح چاہتا تھا, اطاعت چاہتا تھا, جہاد کا شعبہ اور باقی دینی شعبے بھی قائم تھے, لیکن سب سے بڑا ظالم شمار ہوا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ممالک عربیہ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کام کیا. تمام ممالک عربیہ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کام کیا. ایسی اصلاح کی کہ ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جانے لگا. یوں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز اول نمبر کے آدمی ہیں. دونوں نے امت کے اصلاح کی فکر کی. حجاج ابن یوسف نے بھی جو کچھ کیا امت کے اصلاح کے لیے, عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو کچھ کیا امت کے اصلاح کے لیے. لیکن دونوں کی اصلاح کے انداز میں فرق. ایک نے اصلاح کا کام کیا, ایک نے اصلاح کا کام کیا اور دوسروں کے سارے نفعوں کو قربان کیا. حجاج ابن یوسف تو سب سے بڑا ظالم کہلایا. دوسرے نے اصلاح کا کام کیا اور اپنے سارے نفعوں کو قربان کیا. اصلاح کا کام کیسے؟ اپنے سارے نفعوں کو قربان کیا تو سب سے بڑا عادل کہلایا. کام کرنے والا ہمیشہ بہتر نہیں بنا کرتا. یہ نہیں ہے کہ جو کام کرو وہ بہت بہتر. کام کرنے والا ہمیشہ بہتر نہیں بنا کرتا. اگر کام کرنے والا بہتر بن جاوے تو امت پریشانیوں سے نکل جائے گی. اگر کام کرنے والا بہتر بن جاوے تو امت پریشانیوں سے نکل جائے گی. اور اگر ہماری اصلاح نہ ہوئی, یہ جو کام کو لے کر چل رہے ہیں, یہ سارا مجمع جو آیا ہوا, سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام کو لے کر چلنے والا مجمع ہے. حضرت فرما رہے ہیں اگر ہماری اصلاح نہ ہوئی تو امت ہماری وجہ سے پریشان ہو جائے گی. اگر ہماری اصلاح نہ ہوئی تو امت ہماری وجہ سے پریشان ہو جائے گی. حضرت رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے, یہی کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے, یہی کام خیروں کا بھی اور فتنوں کا بھی لانے والا ہے. یہ جو تبلیغ کا کام ہے, یہی کام خیروں کو بھی لائے گا اور یہی کام فتنوں کو بھی لائے گا. اس کام کے جو دو رخ ہوں گے, خیر والا اور فتنے والا, اس کام کے جو دو رخ ہوں گے وہ کام کرنے والوں کے اعتبار سے ہوں گے. ہم جو کام کرنے والے ہیں ہمارے اعتبار سے, یہ کام اپنی اصلاح کا ہے. اصلاح کا مفہوم جتنا بلند ہوگا اتنا تو ہم دل سے یہ سمجھیں گے کہ ہماری اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے. ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہماری اصلاح کے لیے کیا ضروری ہے, اور جتنا اصلاح کا مفہوم چھوٹا ہوگا اتنا جلد ہم فارغ ہو جائیں گے. کس چیز کی اصلاح؟ اگر اس اصلاح کا مطلب بڑا وسیع ہے تو اس میں دیر ہوگی کہ ابھی تو یہ بھی باقی ہے, ابھی تو یہ بھی باقی ہے. اگر چند چیزیں لے لیں تو ہاں یہ تو ہمیں آئی گئی, اب تو ہو گیا میرا کام. اگر حضرت خود فرما رہے ہیں اگر اصلاح کا مفہوم یہ ہے کہ اتحیات آ جائے, نماز آ جائے, جماعت لے جانی آ جائے وغیرہ, یہ مفہوم ہے تو پھر جلدی سے یہ سمجھ کر کہ ہماری تو اصلاح جلدی ہو گئی,
التحیات بھی سیکھ لی، نماز بھی سیکھ لی، جماعت کا امیر بننا بھی آ گیا، جماعت کو چلانا بھی آ گیا، کام ہو گیا، بس ہماری اصلاح ہو گئی۔ اب دوسروں کی فکر میں لگ جاویں گے۔ اور اگر اصلاح کا مفہوم وہ ہے جو ہمارے عائشہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی سارے عالم کی سب پوری امت کا ذمہ دار ہے، اب اس اعتبار سے دیکھے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قربانی کا مفہوم یہ نہیں، حضرت فرما رہے ہیں قربانی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس وقت میں کوئی نہ کوئی آدمی آ کر یہ کام کر دے۔ اس وقت یہ تقاضا ہے ایک آدمی آئے اور آ کر یہ کام کر دے، یہ نہیں ہے قربانی، بلکہ قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت میں جس آدمی کے یہاں آنے سے کام اصول سے ہو وہ آدمی آ کر کام کر دے۔ یہ نہیں کہ کسی کو بھی کھڑا کر دو، بیان کر دے، بس چلو بھائی تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہ کام کر دو۔ کیا مطلب؟ کہ اس وقت میں جس آدمی کے یہاں آنے سے کام اصول سے ہو، وہ آدمی آ کر کام کرے۔ اب اس آدمی کے کئی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو چھوڑ کر آ کر کام کر رہا، اب قربانی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہوگا وہ طبقہ قربانی دے دے تو یہ سب اصول کے مطابق ہو کر امت میں صلاح آ جائے، ایک طبقہ۔ اور اگر نہ دے تو صلاح نہ آئے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے واسطے آدمی مل جاویں، جو کچھ کر رہے ہیں اس کے واسطے آدمی مل جاویں، اور ایک وہ آدمی جس کے آنے سے کام اصول کے مطابق ہو۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ہر کام کرنے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، کہ کوئی آدمی آ کر کرے اور وہ آدمی آ کر کرے جس کے کرنے سے کام اصول کے مطابق ہو، دونوں میں فرق۔ اس کے بتانے کے لیے صحابہ کے واقعات ہیں کہ ہم ابھی صلاح میں ناقص ہیں، اس لیے یہ عزائم پیدا کرو کہ ہم محنت کریں گے تو اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دیں گے۔ کیا سب نے عزم انشاءاللہ؟ ہم محنت کریں گے تو اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دیں گے۔ اس کام کو جب اٹھایا گیا ہے تو اٹھانے والوں نے اپنے اصول سوچ کر نہیں دیے۔ ساتھی ایک دوسرے کو ذرا، حضرت کے اس بیان کا ہر جملہ ایسا ہے کہ جس میں ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی ہے۔ اگر وہ جملہ رہ گیا تو گویا رہبری کی وہ بات رہ گئی۔ اس لیے اس کو سنیں کیا فرما رہے ہیں۔ اس کام کو جب اٹھایا گیا ہے تو اٹھانے والوں نے اپنے اصول، یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جو اس کام کو اٹھایا، اس صدی میں، یہ حضرت فرما رہے ہیں شروع میں تو اس کام کے اصول سوچ کر نہیں دیے، اپنی عقل سے سوچتے رہے ہاں اب یہ اصول یہ کر لو، اب یہ اصول یہ کر لو، نہیں، شروع سے ہی اس کام کی ایک ایک چیز، ایک ایک عمل، ایک ایک طریقہ، ایک ایک نہج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور مبارک زندگی سے لیے گئے۔
حضرت مولانا الیاس صاحب نے اپنی عقل سے کوئی چیز نہیں دی، اس لیے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور مبارک زندگی اس کام کے اصول ہیں۔ جو کچھ حضرت نے، جو طریقہ، جو نہج، جو عمل بتلایا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سب کا سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور مبارک زندگی سے، ایسی حکمت سے آئے دعوت کو لے کر لوگوں کے پاس، ایسی حکمت سے آئے کہ وہ قبول کر لی جاوے، ٹھکرائی نہ جاوے۔ یہ بھی اصول میں ہے، یہ بھی اصول میں ہے اس کام کے، کہ ایسی حکمت سے آئے دعوت کو لے کر لوگوں کے سامنے دعوت کو اس حکمت سے پیش کرے کہ وہ قبول کر لی جاوے، ٹھکرائی نہ جاوے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ عراق و ایران نے مل کر بغاوت کر دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کا حکم دے دیا، اب سب تیار، کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ وہ خبر تو حضرت عمر تک آئی تھی، صرف انہوں نے ابھی کسی کو کچھ بتایا نہیں، کہا تیار ہو جاؤ، بس سب تیار۔ یہ اصول ملے گا، یہ اصول ملے گا، جب کہا تیار، اب اس کے ٹو میں نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی تھی، ایک جماعت روانہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو پرچہ دیا کہ 3 دن تک چلو پھر پرچہ کھولو، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں، پرچہ دیا کہ یہ لو پرچہ، جاؤ 3 دن چلتے رہو، چلنے کے بعد اس پرچہ کو کھولو، پھر جیسا لکھا ہو ویسا کرو۔ اس پرچے میں حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے پرچہ پکڑا، آنکھوں سے لگایا اور چوما، اس میں لکھا تھا کہ قریش کے فلاں قبیلے کے حالات معلوم کرو، یہ لکھا تھا۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی نہ جائے، جس کو ذمہ دار بنایا تھا اس کو کہہ رہے ہیں اگر تمہارے ساتھ کوئی نہ جائے تو تم ہی اکیلے چلے جاؤ۔ سب مرنے کے لیے تیار ہو کر ساتھ ہو گئے، 8-9 آدمی تھے، راستے میں کچھ آدمی ملے، ان سے لڑائی ہو گئی، 2-3 علیحدہ ہو گئے، اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا۔ سب سے خطرناک چیز اسلام میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ واپس آئے تو ڈانٹ پڑ گئی، اللہ پاک نے آیت نازل فرما کر تسلی دی، ہم کام کرنے والے بالکل نہیں بنے۔ یہ حضرت کا مضمون اس وقت کے جتنے پرانے تھے پاکستان کے، ان سب کے سامنے تھے، سب پرانے تو نہیں، جو کام کو اپنے اپنے علاقے کے جو اہم کام کرنے والے تھے، ذمہ دار حضرات، ان کے سامنے فرما رہے ہم کام کرنے والے بالکل نہیں بنے۔ جب کام کرنے کو کہا جاوے تب بنیں گے کام کرنے والے، جب کام کرنے کو کہا جاوے، جس وقت آواز لگے اس وقت تمہاری جتنی وسعت ہو اس کے مطابق لے کر چل دو، چلو، مکان بیچ کر چل دو، قربانی اصول کے ساتھ، قربانی ہو لیکن اصول کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر سب چل دیے، حضرت عمر نے فرمایا تیار ہو جاؤ، تیار ہو گئے، چلو چل دی۔ اہل حل عقد کا اتنا احترام بھی اصول میں داخل ہے، اپنے بڑوں کا احترام، جو ہم سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں ان کا احترام، یہ بھی اصول میں داخل ہے۔
آج جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں خوب سمجھ رہا ہوں. اپنے بڑوں کا، اہل حل و عقد کا احترام. حضرت فرما رہے ہیں احترام بھی اصول میں داخل ہے. کسی کی یوں ہمت نہ ہوئی کہ یوں کہہ دے کہ صاحب کہاں لے جا رہے ہو. اور حضرت عمر کے سامنے کس کی ہوگی کہ صاحب کہاں لے جا رہے ہو، یہ تو بتا دو. بہت چلنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت کی، امیر المومنین سے چپکے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو. یہ بھی ایک اصول نکلا، یہ بھی ایک اصول نکلا کہ بڑے سے کوئی بات کرنی ہے تو چپکے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، سب کو ٹھہرا لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یہ کام کے اصول بتلا رہے ہیں پرانوں کو. کافی چلنے کے بعد، چلنے تک تو پوچھے ہی نہیں کہاں جا رہے، بس چلو بھی چل رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپکے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو. ان کے پوچھنے پہ سب کو ٹھہرا لیا. پھر جو نظام قائم کیا تھا اس میں تغیر کیا. اب جو نظام پہلے سے ان کے ذہن میں تھا اس میں تبدیلی کر لی. ایک آدمی مدینہ منورہ بھیج کر وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لا. حضرت علی کو مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے اور خود جا رہے تھے آگے. آدمی بھیجا کہ جا کر حضرت علی کو بلا کر لاؤ، مشورہ کریں گے. دو آدمی میمنہ اور میسرہ میں، دو آدمی میمنہ میں بھیجے، دو میسرہ میں، دو مقدمہ پر کہ مشورے والوں کو بلا لاؤ. مطلب مشورے والے یہ نہیں، حالانکہ امیر المومنین ہے، خود فیصلہ کریں. اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو اب مشورے والوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، کچھ میمنہ میں، کچھ میسرہ میں، کچھ مقدمہ میں، حضرت علی مدینے میں، سب کو بلوایا. دو دو آدمی بھیجے کہ بلا کر لاؤ. ہمارے کام کا وقت تو مشورہ لے کر بیٹھ گیا، کام کا وقت ہی نکل گیا. یہاں سے بھی ایک اصول نکلا. حضرت فرما رہے ہیں کام کے لیے چل پڑے، اب مشورہ کر رہے ہیں، آؤ اب مشورہ کر لو. وہاں کام کو لے کر پہلے چل دیے، کام کو لے کر پہلے چل دیے اور پھر مشورہ کر رہے ہیں. سب کی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلنے کی تھی. وہ جو عراق ایران جانا تھا، سب کی رائے یہ بنی کہ حضرت عمر کو ساتھ لے کر چلے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بزدلی قرار دے لو، یعنی میں جو رائے دے رہا ہوں اس رائے کے پیش نظر مجھے چاہے بزدل کہہ لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نہ جاؤ کیونکہ لوگوں کو ڈھارس رہے گی. اگر حضرت عمر پیچھے رہیں گے تو لوگوں کو ڈھارس رہے گی کہ ہاں ابھی ہے، عمر ابھی باقی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا سب امیر کے تابع. یہ ایک اور اصول بتلا رہے ہیں. میں نے اس لیے کہا ہر جملہ اہتمام سے، ایک جملہ بھی رہ گیا تو اس لائن کی رہبری گئی. فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کیا فرمایا؟ سب امیر کے تابع. یہ جتنا مجمع ہے سب امیر کے تابع، اور امیر مشورہ والوں کے تابع. یہ اصول بتلایا. امیر خود نہیں کچھ، اس لیے سارے مشورے والوں کے اکٹھے کیا، میمنہ، میسرہ، مقدمہ، مدینے سے سب جتنے ہیں سب امیر کے تابع اور امیر مشورے والوں کے تابع. حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اپنی جگہ. اتنا زبردست مرحلہ اور جس میں ظواہر کے اعتبار سے حضرت عمر کی انتہائی ضرورت،
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے والوں کی ماننے والے تھے. حضرت عمر ایسے خلیفہ، لیکن مشورے والوں کی ماننے والے تھے. مشورے والے جو کہیں گے وہ کروں گا. مشورہ طے ہو گیا. اب جب مشورہ طے ہو جائے، مشورے میں کوئی چیز طے ہو جائے، اب جس کے رائے کے مطابق مشورہ نہیں، فیصلہ نہیں ہوا، اب یہ کہنا مناسب نہیں کہ میری رائے یہ نہیں یہ تھی. مشورے کے بعد یہ کہنا مناسب نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول سے آگے قتل کرنے کی رائے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اچھا قتل کرنے کی رائے نہیں تو اسے امیر نہ رکھو، ان کی تلوار میں تیزی ہے، خون زیادہ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے. شروع میں 2-4 بار کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت خالد کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے میدان سے ہی بلا لو، باز پرس تو کر لو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار کے اصرار پر میدان سے بلایا. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کی خوب ڈانٹ ڈپٹ کی. حضرت خالد آئے، حضرت ابوبکر کے پاس پہنچنے سے پہلے حضرت عمر شروع ہو گئے، خوب ڈانٹ ڈپٹ کی. 50 تیز باتوں میں سے ایک کا بھی جواب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا. یہ ایک اصول، ہمارے یہ بھی ایک اصول، کیونکہ حضرت خالد حضرت عمر کے بعد کے ہیں، اس لیے پہلے والا اگر کچھ کہہ رہا ہے تو بعد والا چپ، کوئی بات نہیں. اکابر صحابہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. اندر گئے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائیاں دی. 2-1 باتیں تنقید کی بھی تھیں کہ مسلمان تو دفن بھی نہ ہوئے اور انہوں نے بیعت رچا لیا میدان جنگ میں. باہر نکل کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ برس رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش. یہاں سے ایک اور اصول کہ جب امیر کسی چھوٹے کے ساتھ ہو گیا ذمہ دار، تو اب اس کی موافقت میں دوسرا خاموش. کیا فرمایا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ برس رہے تھے اور حضرت عمر خاموش. پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ امیر کے ذہن میں یہ بات ہے جو حضرت عمر فرما رہے ہیں. حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ امیر راضی ہو گیا. پہلے وہ سننے والے تھے، یہ بولنے والے تھے، اب وہ بولنے والے اور یہ سننے والے. یہ اصول بتلایا کہ جب ایک بول رہا ہو تو دوسرا سب جب سنتا رہے، اختلاف ختم. یہ اصول ہمیں نہیں آ سکتے. پورے کام کرنے والوں میں کسی کا ذہن یہ نہیں تھا، پورے کام کرنے والوں میں کسی کا ذہن یہ نہیں تھا کہ میں کام کرنے والا ہوں. اس لیے ہمارے آئی صاحب دامت برکاتہم بار بار یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے کام لیں گے جس کے اندر کا جذبہ یہ ہوگا میں کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں، اس سے کام لیا جاتا. کسی کام کرنے والے کا یہ ذہن نہیں تھا کہ میں کام کرنے والا ہوں، اگر نہ مانی تو معاش جائے گی، یہ بات بالکل نہ تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام آدمی نے جھلا کر جواب دیا، ایک عام آدمی نے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹتے ہی کہا کہ اجازت دیجیے کہ گلا کاٹ دوں.
کہ آپ کو اتنی ایسے بات کرتا، آپ سے ایسی بات کرتا؟ آپ نے منع فرما دیا۔ تنہائی میں بلا کر پوچھا حضرت مغیرہ کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی میں بلا کر پوچھا کہ بالکل مار دیتا؟ یعنی صرف ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا یا واقعی بالکل مار دیتا تو؟ توبہ توبہ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر کو گالی دینے والا نہیں مارا جا سکتا تو اور کسی کو کیوں مارا جائے گا؟ پھر سنتے ہیں کام کرنے والے ہیں، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے کہ یہ وہی ہیں جن کو اخروٹ کا نہیں پتا تھا، اخروٹ وخروٹ کے قصے ان صحابی کے ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے 4 عاقلوں میں سے ایک ہیں، اگر کوئی قلعہ 1000 دروازوں کا ہے اور ہر دروازہ بغیر نئی ترکیب کے نہ نکلا جا سکتا ہو تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں سے نکل جائیں گے۔ ایسی عقل، ایسے آدمی، اور بالکل بچے بنے ہوئے ہیں حضرت نعمان کے ساتھ، جیسے وہ کہیں ویسے۔ واقعہ ایسا اہم کہ کہاں تو حضرت عمر تشریف لے جا رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اور نائب ایسا بنا، حضرت عمر کی جگہ حضرت نعمان نائب ایسا بنا کہ زمین و آسمان کے نظام میں تغیر اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ تدبیر کے علاوہ کوئی اور بات ہے، تدبیریں نہیں چلتی ہیں، تدبیر کے علاوہ کوئی اور بات ہے جسے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ وہ وقت آ گیا تو یوں ارشاد فرمایا کہ 3 تکبیریں کہوں گا، پہلی پر وضو کر لینا، دوسری پر تیار ہو جانا، تیسری پر حملہ کر دینا۔ اور پھر فرمایا میں قسم دیتا ہوں تم لوگوں کو، میں دعا مانگ رہا ہوں، میری اس دعا پر آمین کہنا۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما، مسلمانوں کو فتح عطا فرما نعمان کی شہادت کے ساتھ۔ اپنے آپ کو قربان کر کے مسلمان کو جلایا۔ مسلمانوں کو فتح عطا فرما نعمان کی شہادت کے ساتھ۔ یہاں سے اصول بتلا رہے حضرت، جو کام کرنے میں اپنے آپ کو قربان کرے گا، ساتھی ایک دوسرے کو متوجہ کرنے، یہ آگے کے 2-3 جملے بہت انتہائی اہم، ہمارے اس وقت کے جن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اعتبار سے یہ انتہائی اہم اور اصول کی چیز۔ جو کام کرنے میں اپنے آپ کو قربان کرے گا، جو کام کرنے میں اپنے آپ کو دوسرے نہیں، جو کام کرنے میں اپنے آپ کو قربان کرے گا اور اصول اختیار کرے گا، صرف 2 باتیں، قربان اپنے آپ کو کرنا ہے، قربان اپنے آپ کو کرنا ہے اور اصول اختیار کرنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ تفرقہ ختم ہوگا، تفرقہ ختم ہوگا۔ گھر گھر، محلے محلے، مسجد مسجد جو آج صورت بنی ہوئی ہے، تفرقہ ختم ہوگا۔ پہلی بات، پہلا پھل دیں گے اللہ۔ جو کام کرنے میں اپنے آپ کو قربان کرے گا اور اصول اختیار کرے گا، سب سے پہلا پھل اللہ کی طرف سے انعام، تفرقہ ختم ہوگا۔ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر جو اللہ کی مددیں ہیں وہ آئیں گی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر جو اللہ کی مددیں ہیں وہ آئیں گی۔ اور تیسری چیز جس کو ہم خوب چاہتے ہیں، اور ساری دنیا میں ہدایت آئے گی۔ اصول بتلا دیا، یہی چاہتے ہیں نا، ہدایت آ جائے، ہدایت آ جائے۔ اے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، اس کا اصول بتلا دیا۔
جو کام کرنے میں اپنے آپ کو قربان کرے گا اور اصول اختیار کرے گا، 3 فائدے: تفرقہ ختم ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر جو اللہ کی مددیں ہیں وہ آئیں گی، اور ساری دنیا میں ہدایت آئے گی۔ یہ قربانی کی بیرونی نوعیت ہے جس پر اللہ ہم کو پہنچائے۔ قربانی کی نوعیت یہ ہوگی کہ ایک طبقے کو ایسا بننا پڑے گا، ایک طبقہ قربانی والا ایسا بننا پڑے گا کہ اس کام کی جتنی نوعیتیں اور سطحیں ہیں وہ ہر ایک میں ہوں۔ ایک طبقہ ایسا ہو کہ قربانی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب ان میں پائی جائیں، سب میں نہیں ہوں گی لیکن ایک طبقہ ایسا ہو۔ ایک قربانی سے تو قربانی کا چبوترا تیار ہوگا، اور ایک قربانی کی یہ نوعیت ہے، اللہ نے زمین و آسمان کا نظام طے کیا ہے، وہی اس نظام کو چلانے والے ہیں، نیچے کے جتنے نظام ہیں وہ خدا کے اصلی نظام کے سایہ ہیں۔ اللہ کے اصلی نظام سے اس نیچے والوں میں طاعت و معصیت آتی ہے۔ اگر کوئی طبقہ اس پر آ جائے کہ امت کی اصلاح ہو جائے تو وہ قربانی کی سیڑھی چڑھتے چڑھتے اس جگہ پہنچ جائے کہ اللہ کے ہاں اس کی سنوائی ہو جائے۔ یہ ہے ایک طبقہ ایسا چاہیے جو قربانی دیتے دیتے قربانی کی سیڑھی چڑھتے چڑھتے وہاں پہنچ جائے کہ جہاں پہنچ کر جو اللہ سے کہے وہ اللہ کر دے، اللہ کے ہاں اس کی سنوائی ہو جائے۔ اپنی اصلاح کے اعتبار سے 2 باتیں ہیں ہر آدمی کہ اپنی اصلاح کے اعتبار سے 2 باتیں ہیں، قربانی کے اعتبار سے بھی پہنچو اور اصولوں کے اعتبار سے بھی پہنچو۔ جو شروع میں فرمایا قربانی اور اصول، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متعلقین کی وہ قربانی جو ان کے صلاح کو کامل قرار دے رہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی وہ قربانی جو ان کی صلاح کو کامل قرار دے رہی ہے، اس سے امت کا وجود ہوا ہے۔ مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متعلقین کی قربانی، بیوی بچے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی قربانی، اس سے ان 2 قربانیوں سے امت وجود میں اب تم اٹھو گے تو ان کی لائن سے قربانی میں کمال حاصل ہوگا۔ نمونہ بتلا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متعلقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، یہ نمونہ ہے۔ اب تم اٹھو گے تو ان کے لائن سے قربانی میں کمال حاصل ہوگا۔ ایک طرف تو قربانی میں تسلسل ہے، مسلسل قربانی پہ قربانی، اور دوسری طرف وہ اصول قائم ہوں جس سے صلاح آ جائے۔ قربانی اصول کے ساتھ، قربانی بغیر اصول کے بھی ہو جائے گی، قربانی بغیر اصول کے بھی ہو جائے گی۔ ایک آدمی چلا جا رہا پہاڑوں پہ خوب محنت کر رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں، مشورے والوں کو پتہ ہی نہیں، مسجد کے ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں، خود ہی جماعت بنا رہا، خود ہی جا رہا، قربانی تو دے رہا لیکن اپنے ساتھیوں کے علم میں نہیں، مسجد والے مشورے والے۔ تو کیا فرما رہے ہیں حضرت کہ قربانی بغیر اصول کے بھی ہو جائے گی، خدا کے ہاں جو قبول ہوگی اور صلہ والی وہ اصول والی قربانی ہوگی، جو اصول کے ساتھ قربانی ہوگی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ خدا تعالیٰ کے ہاں ایسے مجمع کی دعا قبول ہوگی جو قربانی اصول کے ساتھ دے رہے ہیں۔ مشرق صرف دعا نہیں قبول ہوگی، مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی ساری امت کی صلہ سینکڑوں سے ہو جائے گی۔ کام کرنے والے تو لاکھوں ہوں گے
لیکن کرتے کرتے وہاں پہنچ جائیں کہ خدا کے ہاں ان کی سنی جائے۔ صلح حدیبیہ کو بڑی فتح کیوں کہا؟ صلح حدیبیہ کو بڑی فتح کیوں کہا؟ صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام سے وہ اصول استعمال کرائے گئے جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑی۔ یہ بھی ایک اصول بتلایا۔ مانتے ہوئے مشرے والے ایک چیز طے کریں، اس کو مانتے ہوئے اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑ رہا۔ 1400 صحابہ کرام نے قربانی دی صلح حدیبیہ میں، اپنے جذبات قربان کیے، تو فتح مکہ میں خون نہ بہا۔ اس کی وجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانی ہے۔ صلح حدیبیہ کی قربانی پہ فتح مکہ بغیر خون بہائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بڑی فتح صلح حدیبیہ میں ہے اتنی بڑی فتح اسلام میں نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا۔ حضرت ابوبکر فرما رہے سب سے بڑی فتح اسلام میں صلح حدیبیہ، حالانکہ نہ لڑائی ہوئی، نہ مال غنیمت، نہ کچھ۔ ہم حضرت ابوبکر فرما رہے ہم مار کر مکہ فتح کرنا چاہتے تھے، ہم مار کر مکہ فتح کرنا چاہتے تھے، اور وہاں عرش پہ، آسمانوں پہ وہاں یہ بات چل رہی تھی، آج تم ان کی مان لو اور ساری عمر وہ تمہاری مانیں گے۔ آج حدیبیہ میں تم ان کی مان لو پھر ساری عمر وہ تمہاری مانیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سہیل وہ سہیل جو رسول اللہ لکھنے نہ دیتا تھا، اب وہ ایسے ہیں کہ اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناک صاف کرتے ہیں تو منہ پر ملتے ہیں، تھوک کو منہ پر ملتے ہیں۔ یہ ہے بڑی فتح، یہ ہے بڑی فتح۔ قتل کر دینا، کسی کو دبا دینا، یہ بڑی فتح نہیں ہے، یہ بڑی فتح نہیں ہے۔ وہ سہیل جو رسول اللہ لکھنے دینے کے لیے تیار نہیں، وہ حضور کے تھوک کو منہ پر مل رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شخص اپنے سامنے رکھے کہ میں قربانی اصول کے ساتھ دیتا ہوا چھت پر پہنچ جاؤں۔ اپنی خامیاں تلاش کرو۔ یہ اگلی بات بھی انتہائی اہم ہے ہم سب کے لیے۔ حضرت فرما رہے ہیں اپنی خامیاں تلاش کرو۔ ابھی تو سب دوسروں کی نظر آتی ہیں، اپنی خامیاں تلاش کرو۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کام کا پائیں گے، ہم اپنے آپ کو کام کا پائیں گے جب تک ہماری خامیاں ہمارے سامنے رہیں گی۔ اگر ہماری خامیاں ہمارے سامنے نہیں، سب اچھا ہمیں لگ رہا، تو بس پھر ہم کام کے نہیں۔ ہم اپنے کو کام کا جب پائیں گے جب ہماری خامیاں ہمارے سامنے رہیں گی، کام کرتے ہوئے ہماری خامیاں ہمارے سامنے ہوں گی، پھر تین باتیں حضرت فرما رہے ہیں۔ اس وقت جب ہم کام کرنے والے ایسے کام کر رہے ہوں کہ ہماری خامیاں ہر وقت ہمارے سامنے ہوں، ہر کام کرنے والے کے سامنے اس کی خامیاں ہوں، دوسروں کی نہیں، ہر ایک اپنی خامیاں سامنے ہو، کام بھی کرتے جا رہے ہیں، اپنی خامیاں بھی سامنے رکھتے جا رہے ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں اس وقت پھر فساد والی بات پیدا نہ ہوگی۔ سب سے پہلا انعام، کام کرتے ہوئے اپنی خامیاں سامنے رکھ رہے ہیں تو اس وقت فساد والی بات پیدا نہ ہوگی، اور عجب پیدا نہ ہوگا۔ عجب
عجب اپنے آپ کو سب سے بڑھیا سمجھنا، عجب پیدا نہ ہوگا، اور اپنی رائے پر اصرار پیدا نہ ہوگا کہ میری مانو، میری رائے کیوں نہیں مانی، اسی سے منہ پھلا لیا۔ ہم اپنے آپ کو کام کا تب پائیں گے جب ہماری خامیاں ہمارے سامنے ہوں گی، ہر وقت ہماری خامیاں ہمارے سامنے ہوں، اس وقت فساد والی بات پیدا نہ ہوگی، عجب پیدا نہ ہوگا، اور اپنی رائے پر اصرار پیدا نہ ہوگا۔ یہ تین انعام اللہ کی طرف سے ملے۔ اس پوری امت کے لیے قربانی دینی ہے، قربانی دینی ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے قربانی دینی ہے۔ اپنے لیے یہ طے کر لو کہ خدا مجھے قربانی کے اس کمال پر پہنچا دے جس قربانی پر اصول کے ساتھ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو اصول والی قربانی جس پر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ مانگیں گے نا انشاءاللہ، اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے بھی۔ یہ کام اس اعتبار پر نہیں ہے، یہ کام اس اعتبار پہ نہیں ہے کہ زیادہ کام کرنے والے بن جائیں گے تو صلح ہو جائے گی، اجی اتنا مجمع آ گیا، اتنی جماعتیں نکل گئیں، یہ نہیں۔ حضرت ہماری یہ کام اس بنیاد پر نہیں ہے کہ زیادہ کام کرنے والے بن جائیں گے صلح ہو جائے گی، بلکہ اس لیے قربانی ڈال رہے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ کہ قربانی ڈال رہے ہیں کہ کون کمال کو پہنچتا ہے۔ کام کر رہے ہیں کہ کام کرتے کرتے بیچ میں سے ایسے لوگ نکلے جو قربانی کمال تک پہنچانے والے، جن کی وہ جو قربانی کو کمال تک پہنچا کر چھت پہ پہنچ گئے، جن کی درد بھری قبولیت والی دعائیں اللہ کے ہاں سے صلاح کے فیصلے کرائیں گی۔ پھر اللہ تعالی ہر شعبے والوں میں یہ بات پیدا کر دیں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ کرو۔ ہر شعبہ زندگی کے اندر یہ قربانی والے کی یہ دعائیں ان کو ہلا کے رکھیں گی، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے شعبے میں یہ صحیح ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو کرو۔ سیڑھی مکان کے کونے میں پڑی رہتی ہے۔ حضرت نے مثال دی قربانی والے کی کہ قربانی والے کی مثال سیڑھی کیسی ہے۔ سیڑھی مکان کے کونے میں پڑی رہتی ہے، ضرورت ہوئی استعمال کر لی، ہر وقت سامنے نہیں رہتی۔ یہاں سے ایک اصول بتلایا کہ قربانی دینے والا سامنے نظر نہیں آئے گا، ممبر پہ نظر نہیں آئے گا، خصوصی کمرے خصوصی دسترخوانوں پہ نظر نہیں آئے گا۔ قربانی والا چھپا ہوا ہے، تم چھپے رہو گے، تم سامنے نہیں، لیکن جب تقاضا آیا قربانی والے کو بلایا، چل بھائی جا، اور وہ قربانی والا قربانی دے کر آیا تو اسے کہا جائے گا ذرا تشریف رکھیں، مشورہ کر کے آپ کو بتا دیں گے، اس سے رائے بھی نہیں لی جائے گی، اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ لیکن یہ جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اس سلوک کا اس کے قلب میں، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ملال نہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا، جان میں مار کے آ رہا ہوں۔ اگر ملال آ گیا کہ قربانی میں نے دی اور آگے پیچھے یہ لوگ، تو ساری قربانی پہ پانی پھر گیا۔ لیکن قربانی دیتے رہے اور اس سیڑھی کی طرح نظر نہ آئے، چھپے رہے اور دل میں ملال بھی نہیں، تو جس صلاح کو کھو بیٹھے ہیں وہ امت میں واپس آ جائے گی۔ یہ چند قربانی دینے والوں کی وجہ سے۔ تمہارا کام دعوت کا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام ذہن بنانے کا ہے، چیزوں سے نکالیے، قدرت پر جائیے، اللہ سے کامیابیاں لینے کے اصول بتائیے۔ کیا ہے اصول؟ ہمارا خرچ ادھر جائے جس کی دعوت ہے، اور اپنے آپ کو ان عملوں پر ڈالنا ہے جن پر پڑھنے سے ہمارا یہ ذہن بن جائے، جس ذریعے پر دوسروں کو ڈالنا ہے۔ دعوت بھی دی جائے گی، تعلیم
ذکر دعائیں کی جائیں گی اور رو رو کر مانگا جائے گا کہ میرے دل میں اتار، میرے دل میں اتار۔ پھر یہ بات تمہارے دل میں آئے گی، سچ سے انصاف سے یہ ہوگا، ہمارا رخ آج آدمیوں کی طرف جاتا ہے، ہمارا رخ آج آدمیوں کی طرف جاتا ہے کہ یہ مان جائے تو کام ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف اور اعمال کی طرف نہیں جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر آپ کے پاس آیا، کچھ مانگنا چاہتے تھے۔ اب تم سے کہتا ہوں اگر تم نے کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا، اور اگر نہیں کیا تو میں سمجھوں گا ابھی اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہوا۔ ناراضگی نہیں، اصول میں خرابیاں آ سکتی ہیں، اصول میں خرابیاں آ سکتی ہیں، کسی کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ اصول پر ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم آدمی سے ہونا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے بڑا اصول پر۔ اگر ہم اللہ سے سمجھیں گے تو وہاں تک آدمی کی بات مانیں گے جہاں تک اصول کے خلاف نہ پڑ جائے۔ ذہن کا بنانا یہ ہے کہ ہمارے بنانے سے ذہن نہ بنے گا، ذہن بنانے والے اللہ ہیں۔ ہمارا ذہن بن جاوے کہ اللہ کے راستے میں پھریں گے، صحت ملے گی، دین کی محنت کرنے سے غذا ملے گی، اعمال پر نکالو گے تو قرآن پاک اور حدیث میں بہت ملے گا۔ دعوت تو اس کی ہے کہ عمل پر امت کا ذہن بن جائے، ہماری دعوت اس پر ہے کہ عمل سے کام بنتا ہے، عمل پر امت کا ذہن بن جائے، آپ پر موقوف ہے، دعوت دینے والوں کا ذہن بن جائے تو امت کا بھی بن جائے گا۔ اگر دعوت حضرت فرما رہے ہیں آپ پر موقوف ہے، یہ جو مجمع ہمارا آیا ہوا، اگر دعوت دینے والے کا ذہن بن گیا کہ عمل پر ہوگا تو پھر امت کا بھی بن جائے گا، اگر دعوت دینے والوں کا ذہن نہیں بنا تو امت کا بھی نہیں بنے گا۔ ہمارا ذہن کیسے بنے گا؟ ہمارا ذہن قربانی سے بنے گا۔ اگر قربانی اخلاص کے ساتھ 24 گھنٹے اصول کے ساتھ ہو رہی ہو تو پھر تمہارا ذہن بنے گا، اور ذہن بننے کے بعد تمہاری بات سے ان کا ذہن بنے گا۔ پہلے ہمارا ذہن بنے گا، پھر ہماری بات سے دوسروں کا ذہن بنے گا، اور ذہن بننے سے پہلے تمہاری بات ان تک پہنچے گی، پہلے بات پہنچے گی پھر ذہن بنے گا۔ پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اور حدیث کے پہلے ورق سے لے کر آخری ورق تک ہر عمل کا ہمارا ذہن بن جائے۔ اگر ذہن بنے گا تو ہم مسلمانوں کی برائیوں کو چھپا بھی لیں گے۔ ابھی ذہن نہیں بنا تو ہر ایک کی برائی کبھی وہاں کبھی وہاں۔ فرمایا کہ اگر ذہن بنے گا تو ہم مسلمانوں کی برائیوں کو چھپا بھی لیں گے، اور استغفاف سے بھی بچیں گے۔ استغفاف کسی کو بہت ہلکا سمجھ، کسی عمل کو ہلکا سمجھ۔ ایک مسئلہ ساری دنیا سے متعلق نہیں ہے، مسئلہ ساری دنیا سے متعلق نہیں ہے، یہ چند سو سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی حضرت فرمانے چند سو، ہزار لاکھ بھی نہیں، ساری دنیا بھی نہیں، چند سو قربانی اصول اور اخلاص کے ساتھ دینے والے، چند سو چاہیے قربانی اصول اور اخلاص کے ساتھ دینے والے، جن کی وجہ سے مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی امت کو اللہ ہدایت دے دیں گے۔ اس واسطے آسانی ہے کہ چند سو ایسے پیدا ہو جائیں۔ ایک کام ہے اس میں امت تنے کی شان پیدا ہو، تم امت میں کام کرنے والے بن جاؤ۔ امت ایسے طبقے کا نام ہے جو ساری زبانوں کے، سارے ملکوں کے، ساری قوموں کے لوگ ہیں، جو کچھ بنیادوں کے قائل ہیں، جو کچھ بنیادوں کے قائل ہیں، ان سب کا ضابطہ اللہ کی طرف سے ایک ہی ہے، 2 ضابطے نہیں ہیں کہ پاکستان والوں کے لیے یہ ضابطہ، یورپ والوں کے لیے یہ ضابطہ نہیں۔ اس کام میں سب جگہ کے لیے ضابطہ ایک ہی ہے۔ عرب و عجم تک 2 ضابطے نہیں ہیں کہ عرب کے لیے الگ، عجم کے لیے الگ، چاہے کہ تم خود ہی سینکڑوں بنا لو۔ امت کے مسئلے میں یہ سمجھ لو کہ سب پر اللہ کا ایک فیصلہ ہوگا،
جب امت کے عام پر فیصلہ ہوگا تو وہ امت مشرق میں ہو مغرب میں ہو سب پر وہ فیصلہ لاگو ہوگا اور وہ سب پر چالو ہوگا۔ جب عیسائیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج دیا تو دوسرے دن مباہلے کے لیے تیار ہو کر آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو لے کر آئے اور غیظ و غضب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھرے ہوئے تھے۔ نجران کے عیسائیوں کے سردار نے کہا، ارے ان کے چہرے سچوں کے معلوم ہوتے ہیں، صلح کر لو، صلح کر لو۔ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ آج یہ مباہلہ کر لیتے تو روئے زمین کے جتنے عیسائی ہیں وہ سارے مسخ ہو جاتے۔ امتی ضوابط اور ہیں، امتی ضوابط اور ہیں، اور امتی ضوابط ٹوٹ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سوچو کہ کام کرنا ہے، اس طرح تم امت کے اعتبار سے کام کرنے والے قرار دیے جاؤ۔ پوری امت کے کام میں جون سی سطح کے اعتبار سے تم پر قربانی آ کر پڑتی ہے، اس وقت میں اپنے سارے مسائل کو چھوڑ کر قربانی اختیار کرنا قربانی کی سینکڑوں سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ہے۔ امت کے اعتبار سے تقاضا آیا اور مسائل سے گھرا ہوا ہے، لیکن کام کے امت کے اعتبار سے کام کا جو تقاضا آیا، اپنے مسائل کو چھوڑ کر جب اس پر چلا تو یہ قربانی کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پہ چڑھ گیا کہ اس امت کے کام کے اعتبار سے عزائم اور نیتوں کے اعتبار سے ساری دنیا میں پہنچ کر کام کرنا، اور جہاں تک وسعت ہو وہاں تک کرنا۔ وسعت جان اور تمہارے کرنے تک ہے، پیسہ وسعت نہیں ہے۔ اس لیے حاجی صاحب ہمارے ناراض ہوتے ہیں، پیسہ کیوں پوچھتے ہو؟ ہمارے پیسہ وسعت نہیں ہے، جان اور کرنا، جان لگا رہا اور کر رہا، یہ وسعت ہے۔ عالم میں کام، اب دائرہ محنت، عالم میں کام، ملک میں کام، علاقے میں کام، شہر میں کام، محلے میں کام، یہ ہمارے کام کا دائرہ ہے۔ اس کو پھر میں دوبارہ اس کو کہتا ہوں، ترتیب، حضرت ترتیب بتا رہے ہیں، کام کرنے والوں کی فکر اور نیت، عزم کی ترتیب۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا محلے سے چلو، نہیں، عمل محلے سے، لیکن فکر اور نیت کی جو ترتیب ہے وہ عالم سے۔ عالم میں کام، پھر ملک میں کام، پھر علاقے میں کام، پھر شہر میں کام، پھر محلے میں کام، یہ کام کا دائرہ ہے۔ نیت عزم کے اعتبار سے وسعت وہاں سے شروع ہوگا، قدم یہاں سے اٹھ رہا ہے، اپنے محلے سے، اپنی مسجد سے، اپنے گھر سے۔ اگر اس کی ایک صورت یہ نکالو کہ وہاں کچھ لوگ جامیں اور وہاں کچھ اجتماع پیدا نہ ہوگا، نہ جذبات کا نہ ذہنوں کا، یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ آ جائیں، لیکن اصل وہ ہوں گے جو ہر جگہ کام کرنے والے ہوں گے، جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں کے اعتبار سے، وہ جو حضرت نے کہا نا سینکڑوں چاہیے، چند سو، وہ ہر جگہ کے اعتبار سے فکر اور سوچ، لیکن اصل وہ ہوں گے۔ کچھ طبقے ایسے ہوں گے جو کہیں کہیں ہوں گے، وہ ساتھ لگنے والے ہیں، وہ ان قربانی والوں کے ساتھ۔ تم باہر نکلے اور ذہن بنانے کا کام کیا، دعوت دی، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کام کیا، دعوت، تعلیم، ذکر، نماز کے ذریعے اپنا ذہن بنایا، اور رو رو کر یہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ، جن عملوں میں تو نے یہ نفع بتائے ہیں وہ ہمارے ذہن میں بٹھا دے۔ اس کو مانگنا اللہ سے۔ اب اگر تم بیٹھ جاؤ، ایک جگہ سے کام کر کے آئے، آ کر بیٹھ گئے کہ ہم امریکہ افریقہ ہو آئے ہیں، ایسا کام ہوا، اب تو ہم 4 ماہ لگا کر آئے ہیں، اب تم جا کر کام کرو، اب ہماری چھٹی ہو گئی، ہم تو کام کر کے آ گئے۔ کچھ آدمی ملک میں پھر رہے ہیں، ان کو شہر میں فرصت نہیں، وہ ملک کے اعتبار سے کر رہے ہیں تو شہر کے اعتبار سے فرصت نہیں۔ کچھ شہر میں کام کر رہے ہیں، ان کو اپنے محلے کے اعتبار سے فرصت نہیں۔ کچھ مرکز میں جاتے ہیں تو مسجد کے کام کی چھٹی، کچھ اپنے ماحول میں کر رہے ہیں تو باقیوں کی فرصت نہیں۔
کہ ہم تو اپنا مسئلہ سلجھا رہے ہیں، اللہ تم کو توفیق دے، تم امریکہ کی ایک اور جماعت بنا دو۔ اسی طرح آنے کے بعد وہ بھی خارج ہو گئے، جلسوں میں آ گئے، نام لکھنے کھڑے ہو گئے، جلسوں میں آ جائیں گے اجتماعات میں، اور میرا نام کوئی نہ پوچھے اس لیے خود ہی نام لکھنے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح جتنے آدمی بنتے رہیں گے تو وہ ایک چبوترا بنتا جائے گا، یعنی قربانی کی ایک ہی سطح جو پھیل رہی ہے، حالانکہ زمین پہ پھیل رہی ہے، اوپر نہیں پہنچ رہی ہے۔ قربانی وہاں پہنچانی تھی جہاں سے فیصلے آئے۔ ملک کے کام میں تو انحطاط ہو گیا، جن کو اصول آتے تھے، دعوت دینی آتی تھی اور ضیافتوں سے بچنا آتا تھا، وہ تو سارے نقل و حرکت کے نقشوں سے نکل گئے، تو کام نہج سے ہٹ گیا۔ جو اصول دے کر ضیافتوں سے بچتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، جان مال خرچ کرتے ہوئے جن کو یہ آتا تھا، انہوں نے چھٹی کر لی کہ ہم نے تو اتنا کام کر لیا، اب ہمیں کچھ چھٹی مل جائے۔ تو حضرت کیا فرمانا ہے؟ تو پھر کام نہج سے ہٹ گیا۔ جو چیز اوپر چلنے کے واسطے ہے وہ اوپر نہیں جائے گی تو خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ہوائی جہاز کو اوپر اڑانے کے بجائے زمین پر چلا دیا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تم باہر ہو آئے۔ باہر کا کام ایسا نازک ہے کہ نئے آدمیوں کو تم باہر نہیں بھیجتے، جن کو تم نے مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے کام سکھایا وہ آدمی باہر گئے۔ ایک آدمی ہے جو قربانی کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی نوعیت یہ ہوگی، پہلی دفعہ یہ گئے، اب واپس آ کر ان کو مقام کا کام کرنا ہے۔ یہ نہیں واپس آئے تو پھر کام کی چھٹی، پہلے باہر گئے، پہلے مقام پر کام کیا، سیکھا سکھلایا گیا ان کو، پھر ان کو باہر بھیجا گیا، وہاں سے آئے پھر مقام پر کام کرنا ہے۔ یہ آدمی ہے جو قربانی کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ باہر کام، اندر کام، باہر کام، مقام پہ کام، مسلسل، کبھی باہر کبھی مقام، چھٹی نہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں یہ آدمی ہیں جو قربانی کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی نوعیت یہ ہوگی، پہلی دفعہ یہ گئے، اب واپس آ کر ان کو مقام کا کام کرنا ہے۔ جہاں جہاں تم گئے ہو وہاں سے لوگ آئیں گے۔ ایک وقت طلب کا آیا کرتا ہے اور ایک وقت قربانی کا ہوتا ہے۔ پہلے ہم گئے، علاقوں میں کام کیا، اب وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، اب جب آ رہے ہیں اپنے مقام پر، اب ان کو سکھانے کے لیے اب پھر مجھے قربانی دینی ہوگی کہ جن علاقوں، محلوں، شہروں، ملکوں میں گئے تھے وہاں سے لوگ آنے شروع ہو گئے۔ تو ایک وقت طلب کا تھا اور ایک پھر قربانی۔ طلب کے بعد وہ لوگ تم سے سیکھنے کے لیے خود آئیں گے۔ دوسرا مسئلہ، باہر کے علاقے میں جتنا پھروگے ایک رخ کی زندگی آئے گی۔ کوئی آدمی ملک میں تمہارے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ تمہارے ساتھ مقام کے دین کا نقشہ نہیں سیکھتا، وہ تم سے معاملات، لین دین، گھر کا، بیوی بچوں کا نقشہ نہیں سیکھتا۔ کسی علاقے میں جماعت کے پھرنے سے پورے علاقے میں پورا دین نہیں آئے گا، دین کی طلب پیدا ہوگی۔ اس جماعت کے پھرنے سے پورا دین نہیں آ جاتا علاقے میں، لیکن علاقے کے لوگوں میں دین کی طلب پیدا ہو جاتی۔ تمہارے علاقے میں دین کی پوری زندگی ہونی چاہیے، یعنی اب ہم واپس آ کر اپنے علاقے میں وہ جو دینی طلب پیدا ہوئی اس کے بنیاد پر ایسی محنت کریں کہ ہمارے پورے علاقے میں دینی زندگی، دین کی پوری زندگی۔ اب ایک حضرت فرما رہے ایک بہت بڑے آدمی کا تانگے والے کی بات سے ذہن بنا کہ تانگے والے کا ذہن بنا ہوا تھا، اس نے دعوت دی اور اس کا ذہن بن گیا۔ بے شک ہمیں اس علاقے میں دین سیکھنے کے لیے آنا چاہیے۔ اگر تمہارے علاقے میں دین نہ ہوا تو وہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، وقت پورا کر کے چلے جائیں گے اور پورا دین سیکھ کر نہ جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دین سکھایا تھا، نقل و حرکت والا دین نقل و حرکت سے سکھایا، اور مقام کا دین مقام پر بلا کر۔ اور ایک سال تو ایسا کہ سارے عرب سے جماعتیں آئیں، اس کا نام ہی رکھ دیا سنۃ الوفود۔ آج 4 سال میں جو دین نہیں آتا ہے وہ دین اس زمانے میں 20 دن میں آ جاتا تھا۔ اگر صرف کتابوں سے دین زندہ کرو تو 10 سال میں بھی زندہ نہ ہوگا۔ اگر ایک معاشرہ بنا کر وہاں پر کسی کو ڈال دو تو 20-25 دن میں وہ دین سیکھ جائے۔ دینی معاشرہ بنا کر وہاں کسی کو ڈال دو،
جنہوں نے انہیں سمجھایا تھا کہ دین کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتا، ان کی طرف تمام ملکوں میں دین کے لیے ان کو رجوع کرنا پڑے گا۔ ایک طبقہ کام سیکھنے والا ہے، وہ بہت کم ملے گا، دین سیکھنے والا طبقہ بہت آ سکتا ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہ کر دین سیکھیں، بیرونی نقل و حرکت سے دین کا ایک رخ آتا ہے، نکلنے کے زمانے کا جو دین ہے وہی آتا ہے، تفصیلی معاشرہ بالکل نہیں آتا۔ صرف نکلنے کے زمانے کا دین آئے گا، لیکن تفصیلی معاشرے کا دین تب ہوگا جب ہم اپنا معاشرہ بنا لیں گے، اپنے مقام پہ اپنے محلہ شہر ایسا بن جائے کہ جو اس میں آئے آ کر دین کی ساری چیزیں عملاً دیکھ رہا، سن رہا اور اس پر عمل کر رہا، سیکھ کے جا رہا۔ تو یہ جو ہمارے کام کرنے والا یہ مجمع ہے، یہ اپنے مقام پر بھی ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہمارے مقام کا معاشرہ دینی معاشرہ بن گیا۔ لہذا اب ملک میں، علاقے میں، شہر میں، محلے میں دعوت دینے والے بنو۔ اب آپ ان سب کو اپنے ذمے سمجھو تو پھر کیا بنتا ہے، کیا نقشہ بنتا ہے؟ ہر آدمی اپنی قربانی کا کمال سوچے۔ ابھی تو ہم یہ سوچیں کہ یہ کام ہو جائے، کوئی کرے، کوئی کرتا ہے تو اتنی قربانی نہیں ہوتی، وہ ایسی قربانی بنتی ہے کہ منقسم ہوگی۔ جس جگہ قربانی دینے میں پہلے قربانی دینے والے خود موجود ہوں گے وہ ترقی بنے گی۔ جو شروع سے کام کو لے کر چل رہے ہیں، جتنے جو پہلے والے وہ بھی شامل ہوں گے، یہ نہیں کہ وہ تو اب بیٹھ گئے اور دوسروں کو آگے کر دیا چل بھائی۔ ترقی تب ہوگی۔ ایک آدمی باہر پھر کر آیا ہے، مسائل حالات بگڑے ہوئے ہیں، گھر کے مسائل، دکان کے مسائل، اب ملک کا کام اس کے ذمے آ گیا۔ باہر سے آیا تھا، اب ملکی کام آ گیا، ملکی کام میں لگا ہوا تھا تو شہر کا کام آ گیا، شہر کے کام سے ابھی فرصت نہیں ہوئی تھی تو محلے کا کام آ گیا۔ لوگ تمہاری بات کو زیادہ اثر سے قبول کریں گے۔ یہ شخص جو ایک قربانی سے دوسری پہ، دوسری سے تیسری پہ چلتا جا رہا، یہ جو بات کرے گا یہ دل پہ اثر کرے گی۔ مقام کے کام کو تم جس طرح چھوڑ کر گئے، آ کر وہاں سے اسی نوعیت سے لگ جانا، جماعتیں بنا کر علاقے میں بھی روانہ کرنی ہے، ملک میں بھی پھرنا ہے، علاقے میں ایسی محنت بڑھانی ہے کہ دین کا عمومی رخ پیدا ہو جائے، اور دعوت کے لیے باہر جانے والوں کو تیار کرنا۔ یقین جانو کہ یہ قربانی اس سے بڑی ہوگی۔ مسائل الجھنے کے باوجود کام کر رہا ہے اور وہاں ہر چیز منتشر ہے، ہر چیز منتشر بکھری ہوئی، تو ان کا پہلے نہج کا بقا اور ملک میں کام کو اٹھانا، جو پہلا نہج چل رہا تھا اس کو بھی باقی رکھنا، اور ملک میں کام کو اٹھانا، اور باہر جانے کا تعدیہ، بار بار ایک نے دوسرے کو بھیجا، اس نے اس کو بھیجا، تو یہ سب اس بات کو چاہتا ہے کہ یہ واپس آ کر اسی نوعیت سے کام کرے۔ جس جگہ سے کام چھوڑ کر گیا تھا اور اس کو ملکوں میں بھیجا گیا، واپس آ کر پھر اسی ترتیب سے کر رہا۔ یہ ہے بڑی قربانی۔ یہ دوسری سیڑھی ہو گئی۔ اب تیسری سیڑھی کیا ہوگی کہ دوبارہ ملک میں جانا۔ پہلی سیڑھی قربانی کے اعتبار سے ملکوں میں پھر کر آنا، دوسری سیڑھی ملکوں سے واپس آ کر اپنے ملک، اپنے مقام، اپنے محلے کے اعتبار سے، اپنے شہر کے اعتبار سے قربانی میں لگنا، پھر تیسری سیڑھی دوبارہ پھر ملکوں میں نکل جانا۔ یہ سیڑھی چڑھتا جا رہا قربانی۔ نئے لوگوں کو بھیج دو، اگلی دفعہ جائے گا تو اعزاز اکرام ہوگا۔ اب جب دوبارہ گیا پھر اسی ملک میں اگر چلا گیا، اسی ملک میں چلا گیا تو اب اس ملک میں تو تعارف ہو چکا تھا پہلی دفعہ جانے سے، اب سب جانتے ہیں، ہاں فلاں صاحب آ گئے، ارے فلاں صاحب آ گئے۔ اب اعزاز اکرام، گاڑی لاؤ ان کے لیے، ارے گاڑی لاؤ، اجی یہ ادھر آ جائے، یہ ادھر ہے۔ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اب اعزاز اکرام ہوگا، اب یہ مجاہدے میں باقی رہے۔ ان کے رجوع کو، یہ جو لوگ اب ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں تعارف کی وجہ سے، ان کے رجوع کو کام کے اندر لگائیں، اپنے اکرام کے لیے نہ، ان کے رجوع کو کام کے اندر لگائیں، وہ چیز اور بلند سطح پر آ جائے گی۔ دوبارہ جانے میں کام زیادہ ہوگا۔ پہلی دفعہ تو تعارف ہونے میں کافی وقت نکل گیا تھا، اب تو تعارف ہوا ہے، اب کام زیادہ ہوگا۔
زیادہ وقت لگانا چاہیے، اب کے جانے میں قربانی اور بڑھے گی، اب کے اثر زیادہ بڑھے گا، واپس آئے تو ان کو فکر دامنگیر ہوا کہ باہر سے سینکڑوں لوگ آ گئے تو موجودہ آدمی ان کو نہیں سنبھال سکتے، مقام پر تو تھوڑے آدمی ہیں، باہر سے سینکڑوں آ گئے تو لہذا مقام کا عملہ بھی بڑھانا ہوگا، تو لہذا مقام کے عملے کو بڑھانے کے لیے یہاں پر بھی کام بڑھاؤ، اب ملک میں خوب کام ہو جو بار بار استعمال ہوں گے عالم کے اعتبار سے۔ حضرت پھر وہ دائرہ بتا رہے ہیں، جو بار بار استعمال ہوں گے عالم کے اعتبار سے، ملک کے، علاقوں کے، شہر کے، محلے کے مسائل میں بار بار استعمال ہوں، کام کرنے والے بنو تو وہاں کے اعتبار سے یہاں آدمی تیار ہو سکتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ضرور ہو جائے گا جس کی قربانی، ایک طبقہ ایسا ضرور ہو جائے گا جس کی قربانی اوپر تک پہنچ جائے، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ حاجتوں کو سینے میں لیے ہوئے چلے گئے، یہ وہاں کے آخرت کے سلاطین کا درجہ رکھیں گے، اور حساب کتاب کا دفتر کھولنے سے پہلے کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ دعوتیں ہیں، تعلیمیں ہیں، یہ مت سمجھو کہ جو ہو رہی ہے بس وہی تعلیم ہے، تعلیم سے پتہ چل جائے گا کہ سیکھنے کا مادہ پیدا ہوا یا نہیں۔ صرف یہ تعلیم نہیں ہے، اس تعلیم سے تو یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اب سیکھیں گے دین، پورے دین کو سیکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اردو پڑھا ہوا ہو وہ تعلیم کرائے، اور ایک یہ کہ تعلیم کرانے والا سیکھنے کا ذہن بنا دے۔ تعلیم کراتے کراتے دیکھو یہ چیز بھی سیکھنی ہے، نماز کی یہ فضیلت، اب ایسی نماز سیکھنی ہے، ذکر کے یہ اب ایسا ذکر سیکھنا ہے، تلاوت پہ یہ اب ایسی تلاوت سیکھنی ہے، وہ ذہن بناتا جا رہا تعلیم کرانے والا کہ بھائی نماز جب بنے گی جب یہ ہو۔ فضائل قرآن کا اثر کیا ہے کہ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کرنے والے بن جاویں، اور جو نہ پڑھے ہوئے ہوں تو وہ سیکھنے والے بن جاویں۔ فضائل نماز پر، فضائل قرآن پر ڈالنے لگے تو اب تم تعلیم آگے بڑھاؤ گے۔ مثلا پورا محلہ آنے لگا، پورے شہر میں یہ تعلیمیں چل گئیں، تبلیغ بھی چل گئی، 3 چلہ 3 دن گشت سب چل گئے، اور ان کے ذہن میں آ گیا اب اللہ تم کو توفیق دیں، یہاں تک بات بن گئی۔ سب 3 دن گشت سب میں لگ گئے، محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، اب اللہ تم کو توفیق دیں۔ معاشرت کے فضائل، پہلے یہ چیزیں آئیں گی، اب معاشرت کے فضائل، کسب کے فضائل، کمائی کے فضائل، تجارت کے فضائل، زراعت کے فضائل لکھواؤ۔ پہلے وہاں پہ پورے علاقے میں وہ فضا بنے گی، اس کے بعد یہ ہے۔ اگر اس فضا سے پہلے یہ شروع کر دیا تو وہ نقشہ نہیں پیدا ہوگا۔ فرما رہے حضرت کہ اب اللہ تم کو مزید توفیق دے تو معاشرت کے فضائل، کمائی کے فضائل، تجارت کے فضائل، زراعت کے فضائل لکھواؤ، اور پھر یوں کہو کہ دیکھو یہ ثواب جب ہے کہ جب تم مسائل سیکھو۔ تجارت کے، کمائی کے یہ سارے فضائل تب ہیں جب تم اس لائن کے مسائل سیکھو۔ یہ چیز ابھی نہیں، کتابوں کے سننے والوں میں ان چیزوں کا عمل شروع ہو جائے، جن کے واسطے تم کتابیں سنا رہے ہو۔ جس کو چاہے کتاب دے کر بٹھا دو، اس سے یہ بات پیدا نہ ہوگی۔ اسے تعلیم کرانے کے لیے یہ نہیں کہ وہ اردو پڑھنا آتا بس تعلیم کرا دو، نہیں، یہ ذہن بناتا جائے۔ اگر مشق کا خیال آئے تو نماز میں کھڑے ہو کر یہ خیال آئے کہ پہلے کیا سیکھنا ہے، یہ مسائل سیکھنے پڑیں گے، اور یہ کتاب پڑھنے والوں کی سمجھداری یا نہ سمجھی ہوگی۔ ذکر کے فضائل سنائے ہیں تو تسبیحات پر ڈالنا ہے۔ ذکر کے فضائل صرف سنانے کے لیے نہیں، تسبیحات پر ڈال دے۔ یہ فضائل سننے والے اس کی برکت سے تسبیحات پر آدمی ڈل جائے، اور یہ کتاب پڑھنے والوں کی سمجھداری یا سمجھی ہوگی۔ ذکر کے فضائل سنائے ہیں تو تسبیحات پر ڈالنا ہے۔ ہر چیز اس کے اہل سے سیکھی جائے تو کام چلے گا۔ سنانے میں 2-4 باتیں ایسی کہہ دیں کہ ذہن بن گیا کہ بھائی دیکھو ہمیں تسبیحات کرنی چاہیے، تقریر نہیں کرنی، تعلیم کے دوران تقریر نہیں کرنی۔ کتاب جب پڑھ رہے ہیں
تو ایک حدیث پڑھ کے لمبی تقریر شروع کر دی. ایک آدھ جملہ حضرت فرمانے 2-4 جملے ایسے کہہ دیں کہ دیکھو بھائی یہ دیکھو تسبیحات کے فائدے ہیں تو یہ تسبیحات ہمیں اب کرنی چاہیے. کریں گے نا بھائی؟ اس طرح پوچھ لیا بس، ورنہ لوگ پھر اکتا جائیں گے. کتاب سننے کے دوران تقریر جب شروع ہو جائے گی، گشتوں میں بھی بندھے ہوئے، 3 دن میں بھی بندھے ہوئے ہیں، ملک کے اندر نقل و حرکت کے اعتبار سے بھی بندھے ہوئے ہیں، تو پھر وقت آئے گا کہ شعبوں کے اعتبار سے فضائل لے آؤ، ہر شعبہ زندگی کے فضائل جمع کروا اور وہ سنائیں. اللہ توفیق دے کہ ہم مسجدوں کو بھر دیں، بے نمازی خال خال ہوں یا بالکل نہ ہوں، ذہن بنا دو اور اسے کہہ دو کہ اہل سے سیکھ لو. ذہن بن گیا، اب اسے کہیں اہل سے سیکھ لو، جو اصل ہیں علماء ہیں ان سے سیکھ لو. تھوڑے سے دن میں دین زندہ ہو جائے گا. باہر کے ملکوں سے جن کو لاؤ، دعوت سے سیکھنے کا ذہن بنا کر لاؤ. اس طرح تعلیم کے نقشے قائم ہوں گے کہ لوگ، ہر آدمی سیکھنے کے لیے تعلیم کا نقشہ قائم ہو جائے گا. اب حضرت فرما رہے ہیں کہ جو پرانا اتنے مرحلوں سے گزر رہا ہے، ملکوں میں، مقام پہ، ملکوں میں آنے والوں پر، محلے کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اب اس پرانے پر تم کو کتنا رحم آئے گا. اب یہ سوچو کہ جب تم کو اتنا رحم آئے گا تو اللہ کو کتنا رحم آئے گا. اگر تقسیم کار پہ آؤ گے تو تمہاری قربانی جزوی ہو جائے گی، اور اگر کلیے میں آؤ گے تو تمہاری قربانی کلی ہوگی. جس طرح ساری دنیا کی نماز ایک ہے، ایسے ہی ساری دنیا میں محنت کا نقشہ ایک کہاں رہا. اسی طرح ساری دنیا میں چیزیں اٹھتی ہیں اور آگے جا کر منتشر ہو جاتی. یہ ہوئی قربانی. اور اللہ کے ہاں سے کیسے قبول ہو، اصول کیا ہے؟ ہر طرح کی پریشانیوں کے ساتھ ان تمام چیزوں میں اپنے کو لگائے رکھے، جیسے نمازوں میں الٹ پلٹ کر کبھی کدھر. تمہارا ایک طبقہ جو ان سب میں آئے گا وہ ان سب قربانی کے درست ہونے اور قربانیوں کے ٹھکانے لگنے کا ذریعہ بنے گا. یہاں کے لوگ تمہاری آواز پر اٹھے اور تم آتے جاتے رہے تو ان کی جان مال صحیح لگ جائے گی. اور اگر ایسا نہ ہوا تو نقشے بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ساری دنیا میں اسلام نہیں آئے گا. یعنی جہاں کے لوگ ہماری دعوت سے اٹھے ہیں وہاں جا کر دیکھ بھال بھی کرنا ہے، یہ نہیں چھوڑ دیا تو پھر تو وہ صحیح اس پر باقی رہیں گے، ورنہ نقشے بڑے بڑے نظر آ جائیں گے، اسلام نہیں آئے گا. کام میں حیثیت کیا ہے؟ کام میں حیثیت کیا ہے؟ مسئلہ تو مال سے ہٹا کر جان پر لانا ہے. وہ مذہب کے لیے قربانی نہیں دے سکتے دوسرے ادیان والے، تم دے جاؤ. وہ دیں گے تو اصول پر نہیں ہوگی، اور قربانی جب اصول پر نہیں ہوگی تو اسلام نہیں آئے گا. قربانی اصول پر نہیں ہوگی تو اسلام نہیں آئے گا. میں تبادلے کا قائل ہوں لیکن 100% کا قائل نہیں. متبادل وفود میں جو کڑیاں ہوں گی، جو ملیں گی، ان کے وجود کے لیے ان قربانیوں کا تسلسل ہوگا. آگے تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، اور یہ تھوڑی بات حضرت کے اختتامی اس کے بہت ہی اہم، ہم کام کرنے والوں کے اعتبار سے. حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرح بنیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح بنیں گی. اگر یہ جو ہم کام کرنے والے ہیں، اگر ذرہ برابر مشابہت ہو گئی ان حضرات کی قربانیوں سے، اگر ذرہ برابر مشابہت ہو گئی، اگر ذرہ برابر مشابہت ہو گئی تو حق تعالی شانہ سورج کے برابر کام کر کے دکھائیں گے. ذرہ برابر مشابہت.
حضرت کے ایک مضمون میں ہے کہ یہ اونچے کی نقالی کی وجہ سے یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں، ابھی نقالی ہے، اصل نہیں۔ اگر ذرہ برابر مشابہت ہو گئی تو حق تعالی شانہ سورج کے برابر کام کر کے دکھائیں گے۔ جب آدمی کام کرنے پر آتا ہے تو شیطان عجب لاتا ہے، بڑائی لاتا ہے اور بنا بنایا کام بگاڑ دیتا ہے۔ یہاں پہ حضرت نے ایک بات فرمائی تھی جو آئی صاحب نے فرمایا کہ کام کرتے کرتے قربانی دیتے دیتے محنت مشقت کرتے کرتے آدمی اپنی ایک حیثیت قائم کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں، اپنے اندر، اپنے دل میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے خود۔ اب وہ اندر سے چاہتا ہے کہ میری ایسی جو حیثیت، میں اتنا پرانا ہو گیا، زبان سے نہیں بول رہا، لیکن اندر اپنی ایک حیثیت، اپنا ایک مقام بنا کر اب چاہتا یہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ، میرے اس مقام، میری اس حیثیت کے ساتھ سلوک کریں۔ میں آؤں تو تکیہ رکھیں، میری گاڑی کا دروازہ کھولیں، اندر اندر چاہتا ہے، زبان سے نہیں کہتا کسی کو، لیکن اندر اس نے اپنا ایک مقام بنا لیا، اپنی ایک حیثیت بنا لی، اور چاہتا ہے کہ لوگ اب میرے ساتھ اس کے میرے اس مقام اور حیثیت کا لحاظ کر کے میرے ساتھ سلوک کریں۔ حضرت نے فرمایا جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کرتے رہنا، ڈرتے رہنا اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ اس لیے فرمایا کہ جب آدمی کام کرنے پر آتا ہے تو شیطان عجب لاتا ہے، بڑائی لاتا ہے اور بنا بنایا کام بگاڑ دیتا ہے۔ اکرام مسلم کا نمبر ہر ایک کا اپنی ذات کے واسطے نہیں ہے کہ میرا اکرام ہو، اکرام مسلم ہاں بھائی، بلکہ تمام مسلمانوں کے واسطے ہے۔ دوسرے کے اکرام کی شک ہر حال میں نکال سکتے ہیں۔ دوسرا اکرام والا بن گیا، چاہے وہ نئے سے نیا آئے، اپنے کو متہم کر کے اپنے لیے خرابی والی شک نکال کر اپنے لیے تذلل کی صورت اختیار کر لو۔ اپنے لیے وہ شک اختیار کرنی ہے کہ ان سارے کاموں کے باوجود اپنے کو حقیر سمجھے، ہزاروں کام کیے لیکن وہ کام نہ کیا تو کیا کام کیا۔ اصول سارے اس مضمون کا خلاصہ، اصول جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اصول جو میں کہہ رہا ہوں، حضرت فرما رہے ہیں اصول جو میں کہہ رہا ہوں اس کام میں وہ یہ ہے کہ عجب نہ پیدا ہو۔ نمبر ایک، عجب نہ پیدا ہو، ریا، شہرت، حسد، دوسرے کی تحقیر، استخفاف، اعزاز و اکرام میں فرق پیدا نہ ہو، اپنی بڑائی پیدا نہ ہو، دعویٰ نہ ہو بلکہ عمل ہو۔ یہ ہے سارے مضمون کے نچوڑ کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا، عجب نہ پیدا ہو، ریا، شہرت، حسد، دوسرے کی تحقیر، استخفاف، اعزاز و اکرام میں فرق پیدا نہ ہو، اپنی بڑائی پیدا نہ ہو، دعویٰ نہ ہو بلکہ عمل ہو۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، کسی نے کہا یہ ساری رات نہیں سوتے، حالانکہ اس وقت ایسی بات نہیں تھی۔ اس روز سے عہد کیا اور 40 سال تک رات کو نہ سوئے۔ کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ساری رات نہیں سوتے۔ یہ کام، ہر کام کی کچھ خصوصیات ہوا کرتی، ہر کام کی کچھ خصوصیات ہوا کرتی ہیں۔ جب تک وہ خصوصیات ہوتی ہیں تو وہ کام زور سے چلتا ہے۔ ہر کام کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جب تک وہ خصوصیات ہوتی ہیں وہ کام زور سے چلتا ہے۔ جب وہ خصوصیات ختم ہو جائیں تو وہ کام ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ اپنا ہمارے اس کام کی بھی کچھ خصوصیت، کیا خصوصیت؟ فرمانے اپنا دوسروں پر لگا دو،
اپنا دوسروں پر لگا دو اور دوسروں کا اپنے پر نہ لگنے دو. اپنا دوسروں پر لگا دو اور دوسرے کا اپنے پر نہ لگنے دو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں میں میرے 2 وزیر ہیں اور 2 انسانوں میں. اس واقعے سے نکلا کہ وزیر ایسے ہیں کہ کام کا مشورہ کر لو ان سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل 3 دن سے روٹی نہ کھائی. کھڑکا ہوا. ارے کیا ہوا؟ قیامت آ گئی؟ نہیں، وہ فرشتہ آیا جو کبھی نہیں آیا تھا، پیغام لے کر آیا. میرے پاس دونوں طرح کی نبوتیں ہیں. 3 دن کی فاقے کی شکایت وزیر سے کی، اپنے مشیر سے. کھڑکا ہوا اور پیغام. میرے پاس دونوں طرح کی نبوتیں ہیں. فقیری والی چاہیے، بادشاہی والی. اب مشورے کا وقت آ گیا، مشورے کا مسئلہ آ گیا. بولنے کی ہمت نہ پڑی. ایسے دیکھا حضرت جبرائیل کی طرف جیسے مشورہ مانگتے ہوں. انہیں بھی بولنے کی ہمت نہیں. انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے نیچے کر دیا. سمجھ گئے میں تو نبی عبدہ بنتا ہوں، نبی عبدہ بننا چاہتا ہوں. بادشاہی والی نہیں، دوسرے سے نہیں لینا. ہمارے کام کی خصوصیت دوسروں سے نہیں لینا، اپنوں سے بھی نہ لینا. دوسروں سے بھی اپنا حال نہ کہنا، اپنوں سے بھی نہ کہنا. کھانوں میں، سواری میں، قیام میں احتیاط کرنی پڑے گی. بہتر یہ ہے کہ ہم نہ لے رہے ہوں اور نہ چاہ رہے ہوں. اپنی خوبی میں خرابی نکالنا بہت آسان. تو اخلاص سے نہیں کر رہا، دوسرے کو کہہ رہا. اخلاص کا محور ہر ایک کی اپنی ذات ہے. دوسرے کے اندر خیر کی وجوہ نکالنا، یہ ہے اکرام مسلم. اکرام مسلم کیا؟ دوسروں کے اندر سے خیر کی وجوہ. یہ وجہ ہے اس کے اندر بھلائی کی. ارے اس میں یہ ہے، یہ دیکھو یہ کیسے ادب سے بیٹھتا ہے، یہ دیکھو یہ سلام کر کے جاتا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہے خیر نکال لینا. یہ اکرام مسلم. اپنے مقام کے کام کو پیسے پر بالکل نہ اٹھاؤ. کوئی دے تو شرائط کے ساتھ لو، وہ کام میں لگنے والا ہو. ایسا کہ پیسہ دینے سے کام کی سطح میں فرق نہ پڑے کہ پیسہ دے کر مطمئن کہ ہمارے پیسے تو لگ جاتے ہیں، بس ہو رہا کام. اس کا پیسہ، جو پیسہ دے رہا ہو اور جان نہ لگا رہا ہو، اس کا پیسہ اکرام کے ساتھ واپس کیا جائے کہ مجھے اس طرح سے لینا نہیں آتا کہ میں اس کی جان کو بھی اللہ کے راستے میں لگاؤں. لیے تو وہ کام میں بڑھے اور احسان مانے. ایسے کا لے لو. مالیات کے مسئلے آئیں گے، اس میں یہ آئے گا کہ ہم جماعت والوں سے کہہ دیں کہ بھائی اپنا پکا کر کھا لو. یہ مسئلہ آسان ہے. معاشرت بھی آئے گی. معاشرت میں 2 باتیں آئیں گی. جب ہم اپنے آپ کو زیادہ کام کرتے ہوئے پائیں تو یہ بات پیدا ہو کہ لوگ ہمارا اکرام کریں. یہ ہے وہ بات کہ لوگ ہمارا اکرام کریں، ہمارے ساتھ اس طرح سلوک کریں. تو پھر یہ اللہ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے. نئے آنے والوں کا پورا اکرام سب کے ذمے ضروری ہے. جو نئے آ رہے ہیں اس کا پورا اکرام سب کے ذمے ضروری ہے. اس کے اندر بہت کمی ہم دیکھ رہے ہیں. بڑے لطیف اصول ہیں. یہ ذہن بہت مصیبت کا ذہن ہے کہ ہم کام کریں تو ہم مستحق. یہ جو پرانے ہیں یہ حقدار ہیں. نہیں، نئے سے نئے کا اکرام. ساری باتوں میں دوسروں کو یعنی بڑوں کو اور نئے آنے والوں کو بڑھانا ہے. کام کرنے والوں کے کام کی قبولیت کی علامات میں سے ہے کہ جو نئے آ گئے ان کا اکرام کرے. کام کرنے والوں کی کام کی قبولیت کی علامت حضرت فرما رہے ہیں
کہ جو نئے آ گئے ان کا اکرام کرے. تمہارے پاس اللہ کا دیا جو کچھ ہو اس کے اعتبار سے آنے والوں کا پہلے اکرام کرو. اب آپس کا بھی اکرام کر لو. پہلے نئے آنے والوں کا اکرام، پھر آپس کا، کھانے کا اکرام، پینے کا اکرام آپس میں کر لیں. ہمارا ذہن یہ پک جائے گا کہ ہم نے کام کیا ہے تو تمام چیزوں میں، کپڑے میں، کھانوں میں ہمارا استحقاق ہے. ہم یہاں رہتے ہیں، ہم رائبینڈ میں رہتے ہیں، ہمارا استحقاق ہے. اکبر دیندار تھا، تہجد گزار تھا، عالموں اور اہل حق کی صحبت میں بیٹھتا تھا، لیکن پھر جب ان کے آپس میں ہر ایک نے اپنے قرب کی بنیاد پر اپنا حق جتانا شروع کیا تو وہاں سے اکبر بگڑا ان کے اس حال کو دیکھ کر. بس یہ کام کی وہ بنیادی اصول ہیں جس کو سامنے رکھ کر اگر ہم چلتے رہے اور آگے قربانی میں بڑھتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے کہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ چند سو ایسے قربانی دینے والے جو اصول اور اخلاص کے ساتھ قربانی دے رہے ہوں، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے تو اللہ کا کیا جائے گا. اس لیے ہم اللہ سے مانگتے بھی رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں، اپنی ذات سے قربانی بھی دیتے رہیں، دوسروں کو ترغیب بھی دیتے رہیں. پیار سے، محبت سے ہر مسلمان دوسرے سے محبت کرنے والا ہو. ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس سے دوسرا مسلمان محبت سے پیش ہے. یہ اس کا حق ہے. مسلم ہونے کے اعتبار سے اس سے محبت کرنا اور ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ. ہمیں سب کو جنت میں لے کر جانا ہے. فیصلہ تو اللہ جس کا چاہیں گے جو کریں گے. ہمارے اندر کا جذبہ یہ ہو کہ ہمیں ساری انسانیت کو اللہ سے ملانا ہے. سارے مسلمانوں سے ہر ایک محبت کرنے والے اور ساری انسانیت کی خیر خواہی رکھ کر اب محنت کی بنیاد چلائیں گے اور قربانی میں آگے بڑھیں گے. تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ اس کے لیے ہمارے حاجی صاحب ساری باتیں سن رہے ہیں یہاں کی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آنے والا مجمع ابھی سے یہیں سے یہ نیت اور عزم کرے کہ ہمیں سارے ملکوں میں جماعتیں بنا کر ان بنیادوں پر لے کر پھرنا ہے. تو وہ سارے کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم ملکوں کے لیے تیار ہیں. وہ سارے کھڑے ہو جائیں جو اس جوڑ سے ملکوں کے لیے جماعتیں بنا کر جائیں گے اور سارے ملکوں پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جائیں اور اللہ کی برکتیں اور وہاں سے ہدایت کے فیصلے کہ قوموں کی قومیں اور ملک کے ملک کا رخ اللہ کی طرف پھرتا چلا جائے. اس لیے اپنے یہاں کے اب قیام کے زمانے میں مانگنا بھی، اللہ کی طرف متوجہ بھی رہنا، اعمال میں بھی اور دعا میں